بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا انا منتظرون وللہ غیب السماوات والارض والیہ ترجع الامور ترجع الامر كله فاعبده وتوکل علیہ وما ربک بغافل عما تعملون۔ اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ واصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور آپ صبر کیا کیجئے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ دین کی بات کریں گے تو ہر کوئی تسلیم نہیں کرے گا، ہر آدمی کا رد عمل اپنا ہوتا ہے اور اس کے مزاج کے مطابق ہوتا ہے۔ جس طرح بارش برستی ہے، اچھی زمین پہ برستی ہے تو فصلیں اگتی ہیں، باغوں پہ برستی ہے تو پھول کھلتے ہیں، لیکن جاڑ جنکار پہ برسے تو مزید کانٹے اگتے ہیں اور غلاظت کے ڈھیروں پہ برسے تو اور بدبو پھیلتی ہے۔ بارش تو ایک ہی ہے، رد عمل اپنا اپنا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ تو جب آپ دین کی بات کرتے ہیں، دین کی تبلیغ کرتے ہیں، دین کے لیے محنت کرتے ہیں، تو رد عمل جو آتا ہے وہ ہر فرد کا اس کی اپنی ذات کے مطابق ہوتا ہے۔ اس نے دل کو صاف رکھا ہوا ہے، اس کا دل اچھا ہے یا اس کا دل غلاظت کی طرح بھرا ہوا ہے، تو اس پر صبر کرنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے۔ یہ امید نہیں رکھنی چاہیے کہ جو میں کہہ رہا ہوں ساری دنیا تسلیم کر لے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات اور تھی۔ ہم تو اپنی بات منوانے کے لیے کہتے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں تو سب مان لیں۔ حضور اپنی بات منوانے کے لیے اگلوں کی خیر خواہی کے لیے محسوس فرماتے تھے۔ آپ رحمت للعالمین تھے اور آپ کو دکھ ہوتا تھا کہ میری بعثت کے بعد بھی کوئی شخص عذاب الہی میں گرفتار کیوں ہو، کیوں نہ میری بات مان لیں اور اللہ کی رحمت کو پا لیں۔ تو ارشاد ہوا واصبر، آپ صبر کیجئے۔
اب اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کو ہر جگہ سے مثبت جواب نہیں ملتا تو پھر کسی دوسرے کی کیا حیثیت ہے کہ ہم یہ توقع رکھیں کہ جو میں کہوں گا سب مان لیں گے؟ یہ فضول ہے۔ ہر آدمی کا جواب اس کے اپنے مزاج کے مطابق ہوتا ہے، اور وہ خوش نصیب ہوتے ہیں جو دین کی بات، اللہ کی بات قبول کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات فرمایا، یاد رکھیے، قانون یہ ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، خلوص سے نیکی کرنے والوں کا اجر اللہ کریم ضائع نہیں فرماتا۔ اگر اگلا قبول نہیں کرتا تو وہ معاملہ اس کا اللہ کے ساتھ ہے، لیکن خلوص سے محسنین یعنی تبلیغ اللہ کی رضا کے لیے ہو، یہ بڑا اس میں ایک نازک مقام ہے کہ جو بندہ نیکی کی تلقین کرتا ہے اکثر اوقات اسے اپنا زوم ہو جاتا ہے، کیونکہ میں نے کہا ہے اس لیے بات مانی جائے، اتنے لوگ میری بات مانتے ہیں، اتنے لوگ میری پیروی کرتے ہیں، اتنے لوگ میرا احترام کرتے ہیں۔ نہیں، اس کے لیے نہیں، اپنے لیے نہیں، اپنے آپ کو منوانے کے لیے نہیں، جو خلوص دل سے اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ محسنین، خلوص دل سے نیکی کرنے والے، عبادت کرنے والے، تبلیغ کرنے والے۔ تو فرمایا آپ صبر کیجئے، اس لیے کہ آپ جو فریضہ ادا کر رہے ہیں اس کا اجر آپ کے لیے اللہ کریم ضائع نہیں فرماتے۔ فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منہم۔ فرمایا جو امتیں آپ سے پہلے گزر چکی ہیں، اس امت سے پہلے جو امتیں گزر چکی ہیں اور جو تباہ ہوئیں اور جن پر عذاب الہی آیا، گرفتار بلا ہوئیں، ان میں ایسے لوگ کیوں نہ ہوئے جو ان کو اللہ کی زمین میں فساد کرنے سے روکتے۔ ضروری تو نہیں کہ لوگوں نے بندوقیں اور لاٹھیاں اٹھا کر قتل عام شروع کر دیا ہو، تو پھر سب کو ایک ہی صف میں کیوں کھڑا کیا گیا کہ اللہ کی زمین پر فساد کرتے تھے؟ قانون یہ ہے کہ انسان کے کردار کا رد عمل ہوتا ہے معاشرے میں، جو کچھ وہ کرتا ہے اس پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ پورے معاشرے کو، روئے زمین کو متاثر کرتے ہیں۔ تو جو شخص برائی کرتا ہے وہ صرف اپنا نقصان نہیں کر رہا ہوتا، پورے معاشرے پر ظلم کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا ایک رد عمل معاشرے میں آتا ہے اور پورا معاشرہ بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس لیے بہت بڑی زیادتی ہے کہ آدمی صرف اپنا نقصان نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو فرمایا ان امتوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے جو ان کو برائی سے روکتے اور زمین پر امن ہوتا، تباہی نہ آتی۔ اس کا مطلب ہے کہ بندے کو صرف اپنا عمل ایک عبادت ہی کا نہیں کرنا چاہیے، ساتھ نیکی کی تبلیغ اور ترویج بھی کرنی چاہیے، اور جو لوگ غلط کار ہیں ان کو سمجھانے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ فرمایا کچھ لوگ تھے، الا قلیلا، بہت کم لوگ تھے، ان میں یہ قوت نہیں تھی کہ زور بازو سے انہیں برائی سے روک لیتے، اتنی تعداد نہیں تھی یا اتنی قوت نہیں تھی۔ جو کچھ ان کے بس میں تھا وہ کہتے رہے، لیکن وہ اتنی تھوڑی تعداد میں تھے کہ لوگوں نے ان کی سنی نہیں۔ مگر ان کی تبلیغ کا اور ان کی نیکی کی اشاعت کا، نیکی کرنا ایک عمل ہے اور نیکی کی اشاعت دوسرا عمل ہے۔
ترویج دوسرا عمل ہے۔ تو ان کی اس اشاعت کا فائدہ یہ ہوا کہ جب عذاب الہی آیا تو ان لوگوں کو ہم نے بچا لیا عذاب سے اور اپنی رحمت کے سائے میں لے لیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی چھپ کر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نیکی کی تلقین دوسروں کو بھی کی جائے، ارشاد باری اور ارشاد رسالت پناہی کو عام کیا جائے، لوگوں کو سمجھایا جائے۔ تو فرمایا ان امتوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے جو ان کو برائی سے روک لیتے تو اللہ کی گرفت سے بچ جاتی تھے، مگر تھوڑے تھے، الا قلیلا منہم، بہت کم تھے، ان کا کوئی اثر انہوں نے قبول نہیں کیا، وہ اپنی برائی سے باز نہیں آئے، ان کی بات نہیں مانی۔ لیکن ان کی نیکی ضائع نہیں گئی، جب عذاب آیا تو ہم نے ان لوگوں کو جو قلیل تھے لیکن اللہ کے دین پر تھے، نیکی کرتے تھے، دوسروں کو برائی سے روکتے تھے، ان کو ہم نے عذاب سے بچا لیا۔ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ۔ اور دوسرے اکثریت ان لوگوں کی تھی جنہوں نے ظالموں کی پیروی کی، بدکاروں کی پیروی کی اور اسی کے پیچھے پڑے رہے، اور یہ بہت بڑا جرم تھا۔ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، وہ بہت بڑے مجرم تھے، لہذا تباہ ہو گئے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ فرمایا اللہ کریم پروردگار عالم رب العالمین ایسا نہیں کرتے کہ لوگ تو بھلائی کر رہے ہوں اور چند قلیل بدکاروں کے وجہ سے ان کو تباہ کر دے، نیکوکاروں کو بھی تباہ کر دے، ایسا نہیں ہوتا۔ جب برائی غالب آ جاتی ہے، اکثریت برائی پہ لگ جاتی ہے، تو پھر نتائج اس پر مرتب ہوتے ہیں، اور نیکوکار جو ہوتے ہیں یا اچھے لوگ جو ہوتے ہیں ان کا اجر ضائع نہیں ہوتا۔ جب عذاب آتا ہے تو اللہ کریم ان کو بچا لیتا ہے، وہ محفوظ رہتے ہیں، اس عذاب کی نظر نہیں ہوتے۔ لیکن رب کریم کا یہ قانون نہیں ہے کہ لوگ تو نیکی کر رہے ہیں اور چند ایک کی گناہ کی خاطر پوری بستی کو تباہ کر دے، ایسا نہیں ہوتا۔ جب بدکار غالب آ جاتے ہیں، برائی کو اپنا لیتے ہیں اور وہی رویہ وَأُتْرِفُوا فِيهِ، انہی باتوں میں گم ہو جاتے ہیں، انہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، تو پھر تباہی آتی ہے۔ اور وہ تباہی ایک عجیب بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے یہ بھی ہے کہ جب سے آپ مبعوث ہوئے تو من حیث القوم، جو قومیں غرق ہو جاتی تھیں یا آگ برستی تھی یا تباہ ہوتی تھی یا مارے جاتے تھے، تو وہ عذاب، اجتماعی عذاب جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔ لیکن جو اثرات معاشرت پہ مرتب ہوتے ہیں وہ رہتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں۔ ملک عزیز میں ملک کے لوگ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، داڑھیاں بھی رکھتے ہیں، اور دوسروں کو بلا قصور، بلا وجہ، بلا جانے، بلا پوجے قتل کر رہے ہیں۔ نہ مرنے والے کو پتہ ہے مجھے کیوں مار دیا، نہ مارنے والا جانتا ہے یہ کون ہے، میں کس کو مار رہا ہوں۔ تو یہ وہی فساد فی الارض کی صورت ہے نا، اور اس کا سبب ہماری بد کرداری ہے۔ من حیث القوم، ہم نے اللہ کا دروازہ چھوڑ دیا ہے، الا ماشاء اللہ، اور اپنی امیدیں ظالموں سے وابستہ کر لی ہیں، دنیا داروں سے وابستہ کر لی ہیں، انہی کے پیچھے چلتے ہیں اور انہی کی خوشامد کرتے ہیں اور اسی کے پیچھے رہتے ہیں۔ تو یہ نظریات جو ہیں یہ زیادہ مؤثر ہوتے ہیں۔
اگر ہر فرد کا نظریہ محض دنیا کا اصول بن جائے، زبان سے اسلام کا اقرار بھی کرتا رہے لیکن عملی زندگی میں دل سے اس کی امیدیں چوروں، ڈاکوؤں، بدکاروں سے وابستہ ہو جائیں، تو پھر وہ عملاً پیروی ان کی کرتا ہے، خوشنودی ان کی چاہتا ہے، راضی انہیں رکھنا چاہتا ہے۔ واتبع الذین ظلموا، بدکاروں کی پیروی کرتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں، انہیں خوش رکھنا چاہتے ہیں، امیدیں ان سے وابستہ کر لیتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ پھر تباہی آتی ہے۔ تو جو قوم غرق ہوئی یا بندر خنزیر بنی یا شکلیں بگڑ گئیں، وہ عذاب تو بطفیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو گئے، لیکن جو اثرات معاشرے پہ مرتب ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے اس سے زیادہ برتر حالت کیا ہوگی کہ کوئی بچہ صبح سکول بھیجتا ہے تو اس کے واپس آنے تک وہ ڈرتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں آئے گا یا اغوا ہو جائے گا، آئے گا یا مارا جائے گا۔ حکومتیں بھی ہیں، محکمے بھی ہیں، پولیس بھی ہے، فوج بھی ہے، ادارے بھی ہیں، لیکن ہر فرد غیر محفوظ ہے۔ وہ تو یہ بھی سکتا تھا کہ اللہ قادر ہے، جب اس نے مخلوق کو پیدا کیا، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ۔ اللہ تو ایسا قادر تھا کہ جب مخلوق کو پیدا فرما سب کو نیکی پہ لگا دیتا، لوگ برائی کی طرف جاتے ہی نہیں اور یہ تماشے نہ بنتے۔ فرمایا اگر ایسا ہوتا، اللہ تو قادر ہے، کرتا تو ہو جاتا، بالکل ایسا ہی ہوتا، اب بھی چاہے تو کرے تو ہو جائے گا۔ لیکن پھر انسان کی تخلیق کا مقصد کیا؟ ایسی مخلوق تو فرشتے پہلے موجود تھی جو کبھی نافرمانی نہیں کرتے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جو حکم ہوتا ہے کبھی سرتابی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو حکم ہوتا ہے۔ تو فرشتے تو پہلے سے موجود تھے، انسان بھی آتا اور صرف نیکی ہی کرتا اور اس کے پاس اپنی پسند نہ ہوتی، اختیار نہ ہوتا، نیکی بدی میں سے انتخاب کا اختیار نہ ہوتا، تو انسان کی تخلیق کا مقصد تو یہ تھا کہ ایک مخلوق ایسی بھی ہو، حدیث قدسی میں آتا ہے نا، کنت کنزا مخفیا، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، فأحببت ان اعرف، تو مجھے یہ بات پسند آئی کہ کوئی تو میرا پہچاننے والا بھی ہو۔ انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے انہیں وہ شعور معرفت الہی کا نہیں ہے جو انسان کو عطا کیا گیا۔ مقربین بارگاہ فرشتے بھی حکم کی اطاعت کرتے ہیں، ان میں یہ تاب نہیں کہ حاکم کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں۔ یہ شرف انسانیت کو بخشا گیا کہ وہ اللہ کی ذات کی معرفت اپنی استعداد کے مطابق حاصل کرے، اور پھر فرمایا کہ میں چاہتا یہ تھا کہ میری ایک مخلوق ایسی بھی ہو جس کے سامنے میں دنیا جہان کی نعمتیں بکھیر دوں، دنیا کی لذتیں، دنیا کا حسن و جمال، دنیا کی عیش و عشرت اس کے سامنے ڈھیر کر دوں، اور دوسری طرف میرا جمال جہاں آفریں ہو اور اس کے پاس اختیار ہو کہ وہ دنیا کو اختیار کرتا ہے یا میری ذات پہ قربان ہوتا ہے، اور میرے حکم سے نہیں، مجھے پہچان کر میری اطاعت کرے، دنیا کو ٹھکرا دے اور میرے در پہ جو باسائی کرے اور مجھ پہ قربان ہو جائے، مجھ پہ نچھاور ہو جائے، میرے لیے جان دے دے، میری یاد میں رات دن بسر کر دے، میری یاد میں اس کی زبان، اس کا دل ہمارا لازہ تر رہے، روشن رہے۔ کوئی ایسی مخلوق بھی ہو جو مجھے پہچان کر اپنی پسند سے میرا انتخاب کرے۔ تو تخلیق انسانی کا مقصد ہی یہ تھا۔ اگر انہیں مجبور کر دیا جاتا کہ صرف نیکی کرو گے تو پھر تو یہ مقصد ہی فوت ہو جاتا۔ اللہ چاہتا تو کر سکتا تھا لیکن پھر اس کا مقصد فوت ہو جاتا۔ لہذا انسان کو اختیار دیا گیا
انبیاء مبعوث فرمائے گئے جو بالکل کھرے سچے انسان تھے، کسی نبی کی زبان مبارک سے کوئی غلط لفظ نہیں نکلا، ہر نبی نے سچی کھری اور خلوص سے دعوت دی، اور پھر ساری انسانیت کے لیے آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جنہیں بدترین دشمن بھی صادق اور امین کہتے تھے۔ اب اس سے بڑی امانت کیا ہوگی کہ کلام الہی کا ایک ایک لفظ وحی سے صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، کسی دوسرے شخص نے نہیں سنا۔ پوری انسانیت کی رہنمائی ایک ہستی کی زبان مبارک سے ہو رہی ہے، اور آپ نے فرمایا یہ قرآن ہے تو ہم مانتے ہیں یہ قرآن ہے۔ اس کی جو تفسیر فرمائی حضور نے، فرمایا یہ حدیث ہے، ہم مانتے ہیں یہ حدیث ہے۔ اور 14 صدیاں بیت گئیں، 15ویں صدی کا بھی ربع گزر گیا، کوئی اسے غلط ثابت نہیں کر سکا۔ آج کی سائنس نے بڑی تحقیقات کی، لیکن بڑے سر مارنے کے بعد، صدیاں محنت کرنے کے بعد اگر پہنچی تو بمشکل وہیں پہنچی جو ہزاروں سال پہلے حضور نے فرما دیا تھا، جو 1.5 برس پہلے فرما دیا تھا۔ اس وقت کون جانتا تھا کہ سورج کی روشنی ذاتی ہے اور چاند جو ہے وہ سورج کی روشنی سے روشن ہوتا ہے۔ جعل القمر نورا والشمس دلیلا، سورج کی روشنی ذاتی ہے اور چاند اس سے ادھار لے کر چمکتا ہے۔ یہ 1400 سال پہلے کون جانتا تھا؟ انسانی ولادت کی جو ترتیب قرآن کریم نے بتائی کہ خون کا ایک لوتھڑا بنتا ہے، پھر اس سے گوشت بنتا ہے، پھر ہڈیاں بنتی ہیں، پھر ان پر کھال چڑھتی ہے، پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے، بڑی تحقیق کے بعد سائنس وہیں تک پہنچی، آگے تو نہیں جا سکتی۔ ایک نہیں، ہزاروں مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ اس زمانے میں تو یہ سائنسی تحقیقات نہیں تھی، اور جو کچھ لوگ آج سائنس کے بڑے بنے ہوئے ہیں پیش رو، یہ تو جاہل لوگ تھے اور جنگلوں میں رہنے والے اور انسانی اقدار سے بھی ناآشنا تھے۔ اس ساری سائنس کی بنیاد بھی مسلمانوں نے ہی رکھی اور تعلیمات نبوی سے فیضان لے کر رکھی۔ تو اگر اللہ کریم چاہتے تو سب کو نیکی پہ لگا دیتے، لیکن پھر انسانیت کی تخلیق کا مقصد فوت ہو جاتا۔ الا من رحم ربک، ہاں اب وہی نیکی کرے گا جس کا تعلق اللہ کریم کے ساتھ ہوگا، جو خلوص دل سے اپنے رب سے رشتہ جوڑے گا اور اللہ کی رحمت کو پائے گا۔ جس پر اللہ کا رحم ہوگا وہی بھلائی کرے گا، ورنہ دوسرے اگر خطا کریں گے تو اپنا نتیجہ بھگت لیں گے، کسی کا کیا بگڑے گا۔ اللہ کا رحم کیسے ہو؟ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ جتنی رحمت کوئی بندہ اللہ سے لے سکتا ہے وہ ساری اسے نصیب ہو سکتی ہے دامان رسالت تھامے، غلط کر لے ساری نعمتیں پا سکتا ہے۔ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ، ان کی تخلیق کا مقصد یہی تھا۔ انسان کی تخلیق اسی لیے ہوئی تھی کہ اس کو دنیا سے آشنائی بھی دی جائے، دنیاوی لذت سے آشنائی بھی دی جائے، ان لذتوں سے بہرہ ہونے کی توفیق بھی دی جائے، اور پھر اس میں یہ بھی اس کا کرم ہے، اس نے ساری لذتیں بند نہیں کی، اس نے کہا ان لذتوں سے مستفیض ہو، لیکن جو قاعدہ میں بتاتا ہوں اس کے مطابق۔ اگر کوئی کافر یا بدکار یا ظالم ٹھنڈا پانی پی کے خوش ہوتا ہے تو مومن کے لیے ٹھنڈا پانی پینا منع تو نہیں ہے۔ وہ اچھا کھانا کھاتا ہے تو مومن کے لیے اچھا کھانا منع تو نہیں ہے۔ وہ اچھا لباس بناتا ہے، اچھی گاڑی رکھتا ہے، اچھا گھر بناتا ہے تو مومن کے پاس بھی 1000 حلال وسائل ہوں تو اس کے لیے منع تو نہیں ہے۔
بلکہ حضور فرماتے ہیں کہ جتنی حیثیت ہو اپنے لباس بول چال اس میں اتنا نظر بھی آنا چاہیے. یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے. اس پہ اترانا نہیں چاہیے لیکن اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے. اما بنعمت ربک فحدث. اللہ کے انعامات کو بیان بھی کیا کرو کہ مجھ پر اللہ کا یہ احسان ہے. تو کسی نعمت سے روکا نہیں. فرمایا نا پہلے گزر چکا کہ اگر ہمیں کہہ دیتے وقتلوا انفسکم اخرجوا من دیارکم، اگر اللہ کا نبی یہ پیغام دیتا کہ اللہ کا حکم ہے جو ایمان لائے اپنی گردن کٹوا دے، یا جو ایمان لائے وہ اپنا علاقہ ملک چھوڑ کر دیس بدر ہو جائے کہیں اور جا بسے، تو فرمایا بہت کم لوگ کرتے، لیکن جو کرتے وہی کامیاب ہوتے، جو نہ کرتے وہ تباہ ہو جاتے. اگر اللہ کا نبی اللہ کی طرف سے اتنی کڑی شرط لگا دیتا تو اتباع کے بغیر چارہ نہیں تھا. ایسی کوئی سخت شرط اس نے نہیں لگائی. عبادات کی توفیق بخشی تو یہ اس کا انعام ہے. ایک مشت غبار کو دن میں 5 بار لباس پاک کر کے باوضو ہو کر قبلہ رو ہو کر اللہ کریم سے شرف ہم کلامی بخشا تو یہ بیگار ہے یا یہ احسان ہے اس کا؟ اگر کوئی دنیا کا حکمران آپ صدر اور وزیر اعظم کو چھوڑ دیں، آپ کا ضلع کے ایک افسر آپ سے کہہ دے کہ یار مجھے صبح شام ملا کرو، تمہارے بغیر مزہ نہیں آتا، تو سارے کام چھوڑ کے بھاگتے پھرو. وہ تو بیکار نظر نہیں آئے گی، اس پہ تو لوگ فخر کریں گے کہ ڈی سی صاحب میرے بغیر کھانا نہیں کھاتے، مجھے ملے بغیر دفتر کا کام نہیں کرتے. تو اللہ کی بارگاہ میں حاضری اور پھر روبرو گفتگو، سیدھا اللہ کو مخاطب کرتا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک، اے اللہ تو پاک، ہم تیری تعریف کرتے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ صرف تیری عبادت کرتے، تیرے سوا کسی کی عبادت، اور تجھی سے ساری امیدیں وابستہ ہیں، تیری ہی مدد چاہتے. ایک مشت غبار رب العالمین سے براہ راست ہم کلام ہے، بات کر رہا ہے. نبی کے وسلم کا ارشاد ہے کہ نمازی کے آگے سے نہ گزرو، اسے پریشان نہ کرو. مفہوم یہ ہے فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، وہ اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہے. اس کا اور اس کے پروردگار کا معاملہ ہے، وہ اپنے دکھ اپنے دل کی باتیں اپنے پروردگار سے کہہ رہا ہے. تو اگر عبادات فرض کی تو یہ تو اور مزہ آ گیا. اس کا احسان ہے کہ ماں و شما کو، ہر کے و میں کو، ہر چھوٹے بڑے کو، ہر نیک و بد کو، ہر مسلمان کو اجازت دے دی کہ دن میں 5 بار تو میرے ساتھ بات کیا آئے گا. یہ تو بہت بڑا اعزاز ہے، اسے مصیبت سمجھ لیا گیا. روزے فرض کیے تو انسان کو صفات ملکوتی سے آشنا کر دیا. جب اس میں صفات ملکوتی آتی ہیں، فرشتوں جیسا ہو جاتا ہے، کھاتا نہیں، ایک خاص وقت سے خاص وقت تک کھاتا پیتا نہیں، اور چیزوں سے رک جاتا ہے، تو تجلیات باری کو جذب کرنے کی استعداد پیدا ہو جاتی. تو یہ تو سارے اس کے احسانات ہیں جسے ہم نے بیکار سمجھ لیا. لکھتے رہتے ہیں دوست مجھے بھی، اور اب ایک نئی مصیبت آ گئی ہے. پہلے ڈاک ہوتی تھی، 50-60 خط ہوتے تھے، وہ مصیبت تھی. اب ڈاک میں کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، کبھی 2 لفافے ہوتے ہیں کبھی 3، لیکن 50 ای میل کمپیوٹر پہ آ جاتی. تو ڈاک کی مصیبت پھر آسان تھی کہ دن کو دفتر میں بیٹھ کے یہ رات ذکر کے بعد 11-12 بجے تک بھگتانا پڑتی. لکھیں گے کیا؟ وہ جی میرے لیے دعا کریں، مجھ سے نمازیں چھوٹ جاتی.
ٹھیک ہے، دعا اچھی بات ہے، دعا کرتے بھی ہیں اور سب کے لیے کرتے ہیں۔ ہم تو گمراہوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہ انہیں بھی ہدایت دے، اپنے لیے بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت پہ قائم رکھے، جو کوتاہیاں ہیں معاف فرمائے، اپنوں کے لیے کرتے ہیں، سب کے لیے کرتے ہیں۔ دعا کرنا اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے، جو دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس کو بھی محروم نہیں فرماتے، اس پر بھی رحم کرتے ہیں۔ لیکن مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ اللہ کریم فرماتے ہیں آؤ یار میرے ساتھ بات کر لو، مجھے مل لو۔ بندہ کہتا ہے آپ دعا کریں، مجھ سے تو یہ نہیں ہوتا، اس میں دعا کیا کرے گی بھائی؟ ایک شخص کو اللہ رب العالمین اپنے نبی کی معرفت پیغام دیتے ہیں کہ یار اٹھ جا، یہ وقت ہے، میرے پاس آ، میرے ساتھ بات کر، تجھے کیا چاہیے مجھے بتا، تجھے کیا تکلیف ہے میرے ساتھ بات کر، تو کیا چاہتا ہے آ میرے ساتھ بات کر لے، براہ راست بات کر لے، سیدھا مخاطب ہو جا۔ وہ کہتے ہیں یار دعا کرو، مجھ سے تو نہیں اٹھا جاتا، مجھ سے تو یہ رہ جا، مجھ سے یہ کام نہیں ہے۔ دعا کیا کرے گی وہ؟ دعا کرنے والے کو تو دعا کا ثواب ملے گا، اسے کرنی چاہیے، لیکن نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک طرف ادنا سی حقیر سی مخلوق ہے، دوسری طرف رب العالمین ہے۔ وہ حقیر مخلوق کہتی ہے مجھ سے تو آپ کی بات نہیں سنی جاتی، نہ میں اپنی بیان کر سکتا ہوں، میں تو نہیں آ رہا۔ کسی تیسرے کی درمیان میں گنجائش ہے؟ پھر وہ ذات کریم جانے اور اس کا بندہ جانے۔ لیکن ہم ان چیزوں پہ غور نہیں کرتے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بگار ہمارے ذمہ لگ گئی ہے، یار کون ابھی اٹھو پھر اٹھو پھر اٹھو۔ بہت بڑی دولت ہے اسلام، کاش ہم سمجھ سکتے کتنی عظیم نعمت ہے۔ جس بندے کو دن میں 5 دفعہ بارگاہ ربوبیت میں حاضری کی توفیق اور اپنے دل کی باتیں رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کر سکے، اسے کسی کی محتاجی رہ جاتی؟ کوئی ضرورت باقی ہے کہ وہ کسی کی خوشامد کرے یا کسی کے دروازے پہ جائے؟ افسوس یہ ہے کہ ہم نے عبادت کو بھی ایک رسم بنا لیا اور اٹھے اور چھینٹے 4 ہاتھ منہ پہ اڑائے اور جلدی جلدی آئے گئے اور چلے گئے۔ کاش اس کی حقیقت، اس کا مفہوم سمجھ میں آ جائے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، فرمایا آپ کے پروردگار کا فیصلہ نافذ ہو چکا۔ وہ انسان کی تخلیق سے پہلے جانتا تھا کہ کون کون دنیا پہ ریجے گا اور کتنے لوگ مجھ پہ فدا ہوں گے۔ وہ عالم الغیب و شہادہ ہے، وہ حاضر چھپی سب باتوں کو جانتا ہے، اور اس کا علم حضوری ہے۔ اس کے علم میں حال مستقبل، ماضی مستقبل نہیں ہے، حال ہی حال ہے۔ ہر چیز اس کی بارگاہ میں دست بستہ حاضر ہے، ہمہ وقت حاضر ہے۔ اس کے علم میں ماضی اور حال نہیں ہے، ہر چیز اس کا علم حضوری ہے، ہر چیز ہمہ وقت موجود ہے۔ اسے پیدا کرنے سے پہلے بھی پتا تھا کہ کتنے لوگ نافرمان ہوں گے اور کتنے اطاعت گزار، لیکن تھوڑے سے ہی پھر بھی اسے اطاعت گزار پسند ہے۔ اس نے مخلوق کو پیدا تو فرمایا، اور وہ جانتا تھا کہ نافرمان بھی اتنے ہوں گے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ جنوں اور انسانوں سے دوزخ بھر جائے گی۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ قرآن کریم یہ قصے کہانیاں تاریخی اعتبار سے بیان نہیں فرماتا، یہ اس لیے بیان فرمائے جاتے ہیں کہ ایک تو آپ کے قلب اطہر کو تسلی رہے کہ انبیاء کے ساتھ پہلے بھی اسی طرح ہوتا رہا ہے اور نیکی کے مقابلہ بدی سے رہتا ہے، نور و ظلمت
شب و روز تاریکی اور روشنی اس دنیا کا حصہ ہے اور یہ مقابلہ رہتا ہے. تو اس لیے انبیاء اور رسل کے قصے آپ سے بیان فرمائے گئے کہ آپ کے قلب اطہر کو تقویت ملے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں کہ صرف میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. دنیا میں بندے کو چونکہ اختیار دیا گیا ہے تو وہ خود فیصلے کرتا ہے. کوئی دامان رسالت تھامتا ہے، کوئی بھاگتا ہے، کوئی اسے کاٹنا چاہتا ہے. یہ اپنے اپنے کردار کی بات ہے. وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ قصے اس طرح مفصل پہلے بیان بھی نہیں ہوئے تھے پہلی کتابوں میں. تھے تو اشارتاً تھے، یہ تفصیل نہیں تھی جتنی یہاں قرآن کریم میں ہے. اور لوگوں نے غلط کہانیاں گھڑ لی تھی، غلط واقعات بنا لیے تھے اور ان کے غلط نتائج اخذ کر لیے تھے. تو اس کی بھی اصلاح ہو گئی کہ ان قصوں میں حق بیان ہو گیا، صداقت آ گئی. واقعتاً جو ہوا تھا وہ ارشاد فرما دیا گیا. وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَذِكْرًا لِلْمُؤْمِنِينَ. اور یہ ایک نصیحت بن گئی اور اللہ کی عظمت کا تذکرہ اس میں آ گیا جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے لیے. یعنی جو لوگ آپ کی بات کو قبول کرتے ہیں ان کے لیے اس میں بہترین نصیحت، عبرت کا سبق اور عظمت الہی کے دلائل بھی واضح ہو گئے، ان کا فائدہ ہو گیا. اب رہے وہ لوگ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قبول نہیں کرتے، ان کا کیا کیا جائے؟ فرمایا وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ. جو لوگ قبول نہیں کرتے انہیں کہ یہ ٹھیک ہے، تمہیں اللہ نے مہلت دی ہے، فرصت دی ہے، روزی دے رہا ہے، اولاد دے رہا ہے، گھر دیے ہوئے ہیں، حکومت و اقتدار و اختیار دیا ہوا ہے، تو جو تم صحیح سمجھتے ہو کرتے جاؤ. جو ہمیں اللہ نے صحیح بتایا ہم وہ کر رہے ہیں، تم اپنی جگہ کرتے رہو. ہم اپنی جگہ اپنا کام کر رہے ہیں. وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ. تم بھی اپنے نتیجے کا انتظار کرو، ہم بھی اپنے کام کے نتیجے کے منتظر ہیں. کتنا طویل راستہ ہو اس پہ چلنا شروع کر دیں تو ایک دن منزل آ جاتی. کتنی طویل زندگی ہو ایک دن ختم ہو جاتی. اگر تم وہی عمل کرنا چاہتے ہو تو کرو، کرتے رہو، انتظار کرو کہ تم کہاں پہنچتے ہو. جو ہم کر رہے ہیں ہم وہ کرتے رہیں گے اور ہم بھی اس بات کے منتظر ہیں کہ ہم کہاں پہنچتے ہیں. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ارض و سما کے امور غیبیہ کو جاننا یہ صرف اللہ کے لیے ہے. وہ بہتر جانتا ہے، وہ دلوں کے حال جانتا ہے. اسے پتہ ہے کون کتنے خلوص سے کیا کر رہا ہے، کون گمراہی کر رہا ہے، کون گستاخی کر رہا ہے، کون نیکی کر رہا ہے، کون ایمان رہا. ہمارے سامنے تو صرف تمہارا ظاہر قول اور عمل ہے، حقیقت حال سے وہ واقف ہے. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ. اور تمام امور کا رجوع اسی کی طرف ہے. ہر چیز نے واپس اسی کی بارگاہ میں پہنچنا ہے. اسی نے سب کا حساب لینا ہے، اسی نے سب کو اجر دینا ہے اور وہ جانتا ہے. فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ. آپ ان کو چھوڑیے، آپ اپنی عبادت کی فکر کیجئے، آپ اپنی اطاعت کی فکر کیجئے، آپ اللہ ہی کی اطاعت کیجئے، صرف اللہ کی. اور جب آپ اس کی اطاعت کرتے ہیں تو پھر اس پر بھروسہ کیجئے کہ آپ کا نگہبان بھی وہی ہے. کوئی کیا کر رہا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ کیا چاہتے ہیں، تو میں ان باتوں کو چھوڑ دیں. جب آپ اللہ سے آپ کا تعلق ہے، آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ سے اپنے دل کی باتیں کرتے ہیں، اللہ سے اپنے دکھ سکھ بیان کرتے ہیں، فتوکل. پھر
وتوکل علیہ، پھر اسی پر بھروسہ کیجئے، وہ کارساز ہے، آپ نہ بتائیں تو بھی وہ جانتا ہے۔ یہ تو آپ کو اس نے اعزاز بخشا کہ آپ اس کی بارگاہ میں بات کرتے ہیں، یہ تو آپ کو ایک اعزاز مل گیا، آپ بتائیں نہ بتائیں وہ جانتا ہے۔ اسی ذات پر بھروسہ کیجئے، اور آپ کا پروردگار کام کرنے والوں کے کاموں سے کبھی بے خبر نہیں ہوتا، اسے سب پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ اس کا علم جس طرح اس کی ذات قدیم ہے، اس کا علم بھی قدیم ہے، اور وہ جانتا ہے کون کیا کر رہا ہے۔ لہذا ان لوگوں کو اسی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیجئے، اس کی اپنی مخلوق ہے، وہ ان کے ساتھ کیا کرے۔ تو انبیاء بڑے کریم اور بڑے شفیق ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تھا نا، کفار کے لیے کہا تھا وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، اگر تو انہیں عذاب دے تو تیرے اپنے بندے ہیں، کوئی کیا کر سکتے ہے، تیری اپنی ملکیت ہے، تیری اپنی مخلوق ہے، تخلیق ہے، تو جان اور وہ جان۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ، اگر معاف کر دے تو تو غفور الرحیم بھی ہے۔ یعنی ایسے کریمانہ قلوب ہوتے ہیں انبیاء کے کہ ہم کوتاہیاں کرتے ہیں، وہ ہماری شفاعت اور سفارش کرتے ہیں۔ شرط صرف یہ ہے کہ ان کے دامن سے وابستہ تو رہا جائے۔ کمی کوتاہی کمزوری انسان سے ہوتی رہتی ہے، لیکن اس کی کوشش تو یہ ہو کہ میں حضور حق میں حاضر رہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کروں، اسی کا نام ایمان ہے کہ حضور پر بھروسہ کروں، جو حضور نے فرمایا وہی حق ہے، وہی کرنا چاہیے۔ اور ارشادات نبوی کو رسماً نہیں لینا چاہیے کہ خیر ہے یہ قرآن میں لکھا ہے تو خیر ہے، یہ حضور نے فرمایا تو خیر ہے۔ یہ صرف خیر ہے کی بات نہیں، یہ وہ حقائق ہیں جن پر آخرت کا فیصلہ ہوگا، نجات کا یا عذاب کا، تو انہیں اسی حیثیت سے لینا چاہیے۔ توفیق اللہ کے پاس ہے، اللہ پاک ہماری خطائیں معاف فرمائے اور اتباع رسالت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔